بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نوٹوں کے اندر انتہائی خطرناک اور پھیلنے والی بیماریوں کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ نوٹوں کی وجہ سے ہیپاٹائٹس پھیلنے کا خدشہ ہے۔ اگر بچہ بہت زیادہ رونے لگے تو دن میں چند مرتبہ سورۃ الناس اور سورہ فلق 3 بار پڑھ کر بچے پر دم کر دیں۔ جس جگہ پر سوجن ہو جائے وہاں برف کی ٹکور کریں، سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک دوپہر کے وقت، جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں، باوضو بیٹھ کر یا رحمانو 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اس پانی میں سلائی تر کر کے ساتھ ساتھ سلائیاں دکھتی آنکھوں میں 3 دن لگاؤ۔ انشاءاللہ آرام ملے گا اور پھر آنکھ کبھی نہ دکھے گی۔ جو عورتیں سیڑھیاں چڑھتی اور اترتی ہیں ان کو گھٹنوں کے درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ جس گھر میں روزانہ صبح کے وقت جلدی صفائی ہو جاتی ہے وہ گھر ہمیشہ آباد رہتے ہیں۔ جو لوگ رات کے وقت دیر سے سوتے ہیں ان لوگوں کی ٹانگیں وقت سے پہلے کمزور ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کا بچہ بولنے میں دیر کر رہا ہے تو آپ کوئی بھی جانور پالیں اور اس کو آزاد چھوڑ دیں، بچہ جلدی بولنے لگے گا۔ دودھ میں نمک ڈال کر پینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ چہرے پر پیاز کا رخ لگا دینے سے چہرے کے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ تربوز کھانے سے پخانہ سیاہ نہیں آتا۔ کھانے کے بعد پانی استعمال کرنے والے کا معدہ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ ثابت دھنیے میں چینی شامل کر کے کھانے سے چکر آنے ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کے منہ کا ذائقہ کڑوا رہنے لگے تو اس کو الائچی کا دانہ وقفے وقفے سے چبانا چاہیے۔ اپنے گالوں پر سفیدی لگائیں اور رات کو گلاب میں لیموں کا رس شامل کر کے لگائیں۔ اگر کوئی بچہ لوہے کی چیز یا کوئی باریک سوئی نکل جائے تو اس کو فوری زیادہ سے زیادہ کیلے کھلائیں۔ یہ معدے میں زخم نہیں ہونے دیتے۔ حافظہ بہتر کرنا ہے تو تھوڑی سی کالی مرچ اور 3 عدد بادام پیس لیں اور نہار منہ کھا لیں۔ کچھ ہی دنوں میں قوت حافظہ تیز ہو جائے گی۔ کپڑوں پر اگر چائے گر جائے تو اس پر فوراً ٹالکم پاؤڈر لگا دیں۔ چائے کا رنگ کپڑوں پر نہیں جمے گا۔ اگر آپ اپنے سر کی جوؤں کو بگانا چاہتے ہیں تو نمکین پانی سے اپنے سر کو دھوئیں۔ اگر آپ اپنی بینائی کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو تازہ گاجر کا جوس پئیں، اس سے آپ کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ جن افراد کا ماتھا بڑا ہوتا ہے وہ خوش ہو جائیں، کیونکہ جن لوگوں کا ماتھا بڑا ہوتا ہے ان کی قسمت بھی بڑی ہوتی ہے۔ ایسے ٹوٹکے جو بدن میں طاقت بڑھا دیتے ہیں: گوشت کھانے سے قبل نمک چکھ لینا، کھانا کھانے سے قبل پانی پی لینا، خشک روٹی کے ٹکڑے پانی کے ساتھ کھا لینا، صبح سویرے اٹھتے ہی شہد کو چاٹ لینا۔ جو انسان روٹی کے درمیان پانی پیتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ کبھی اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ بطخ کا پر آنکھوں پر لگانے سے آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ بٹیر کا گوشت کھانے سے کمر کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر آپ کو ٹانگوں میں درد یا لیکوریا ہو جاتا ہے تو آپ روزانہ صبح سویرے اٹھ کر 9 بادام کھا لیں۔ آپ کو ان دونوں تکالیف سے نجات مل جائے گی۔ شرمیلے اور ذہین لوگ قابل اعتبار ہوتے ہیں۔ مسلسل اور زیادہ
پیاز کے استعمال سے چہرے پر چھائیاں آ سکتی ہیں۔ ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کیا کریں۔ رات کو سونے سے قبل نیم گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لیا کرو، گردوں کی صفائی ہو جائے گی۔ صبح اٹھتے ہی پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھنے سے دولت آتی ہے۔ پھول مکھانے کو دودھ میں ڈال کر پینے سے جوڑوں اور ہڈیوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں نہار منہ مولی کھاتی ہیں ان کے بال لمبے اور کالے ہو جاتے ہیں۔ مولی کا روزانہ استعمال کیا کریں۔ جب آپ کے موبائل کی بیٹری 10% ہوتی ہے تو کسی بھی کال کا جواب دینے سے گریز کریں، کیونکہ اس وقت جو شعائیں نکل رہی ہوتی ہیں وہ 1000 گنا زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ 13 منٹ تک اپنے آپ کو کوئی حرکت نہیں دیں گے تو آپ جلدی سو جائیں گے۔ سونے سے قبل اپنے دماغ کو سوچوں سے آزاد کر کے سوئیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے میں 1 بار پیزا کھانے سے ہم خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں؟ بچے اگر بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں تو 1 کھانے کا چمچ سفید تل لے کر اسے بھنیں اور اسے 1 چائے کا چمچ پیسے ہوئے گڑ میں ڈال کر لڈو بنائیں اور بچے کو کھلا دیں۔ بچے کو کروٹ سے سلائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شام کے وقت مونگ پھلی کھانے سے کھانسی کا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ بڑھاپا روکنے والی غذائیں، زیتون کا تیل استعمال کرنے سے، سبز چائے پینے سے، مچھلی کھانے سے اور انار کا جوس پینے سے، 1 گلاس دودھ، 1 کیلا، 2 کھجوریں، 1 چمچ بادام، 2 چمچ جو کا دلیا، سب چیزوں کو بلینڈ کر لیں۔ یہ وزن بھی بڑھائے گا اور طاقت کا خزانہ بھی ہے۔ کیلا کھاؤ، یہ ذہنی دباؤ اور بے چینی سے بچاتا ہے۔ دہی کھاؤ، یہ قبض اور گیس سے بچاتا ہے۔ کشمش کھاؤ، ہائی بلڈ پریشر سے بچاتی ہے۔ خوبانی گردے کی پتھری سے بچاتی ہے۔ ادرک کی چائے الٹی اور متلی میں مفید ہے۔ اگر بد ہضمی ہو گئی ہے تو 3 گلاس ٹھنڈا پانی پی لینے سے آرام آ جاتا ہے۔ کسی بھی بحث کے بعد 50% لوگ ان تیزیوں اور اپنے تیز جملوں کو سوچتے ہیں جو انہوں نے اس بحث میں کہے ہوتے ہیں۔ 15 منٹ ہنسنا جسم کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا 2 گھنٹے سونا۔ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہوتی ہے۔ وقت پر سونے سے حافظہ ٹھیک کام کرتا ہے۔ وقت پر سونے سے دل صحت مند رہتا ہے۔ وقت پر سونے سے ذہن ہر دم تازہ رہتا ہے۔ وقت پر سونے سے جسم کی سوزش میں کمی ہوتی ہے۔ سائنس کے مطابق جب ہم کو چھینک آتی ہے تو ناک کے اندر سے بیکٹیریا باہر نکلتے ہیں اور ہمارا جسم وائرس سے پاک ہو جاتا ہے۔ مور کے پر کو ماتھے پر رگڑنے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اونٹ کی چربی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ جدید ریسرچ کے مطابق جماعی دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے، لیکن اس کا مقصد دماغ کو آکسیجن فراہم کرنا نہیں۔ جماعی کا مقصد دماغ کو ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے۔ سانولا چہرہ دودھ جیسا سفید کرنا چاہتے ہو تو گائے کے دودھ میں بیسن ملا کر چہرے پر لگاؤ۔ 4 چیزوں سے رزق کی فراوانی رک جاتی ہے۔ صبح فجر سے طلوع آفتاب تک سونا، نماز نہ پڑھنا یا پابندی سے نہ پڑھنا، نماز میں سستی کرنا اور دھوکہ دینا۔ مسواک کرنے سے منہ کی بیماری نہیں ہوتی۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کی مشین، اگر وزن زیادہ کرنا ہے
تو کم سے کم 6 کیلے کھائیں، اوپر سے نیم گرم دودھ پئیں، ملک شیک نہیں بنانا۔ تیز پتے کی چائے نزلے زکام کے لیے مفید ہے، یہ ہاضمے کو توانا رکھتی ہے، تیزابیت اور پیٹ کے درد میں بہت مفید ہے۔ پاؤں میں لگی آگ تیل سے بجھائیں، 50 گرام سرسوں کا تیل لیں اور اس میں 2 ٹکی کافور کوٹ کر ڈال دیں اور دھوپ میں رکھ دیں۔ مکس ہو جانے پر پاؤں کے تلوں پر ملیں، انشاءاللہ پاؤں کی جلن میں افاقہ ہوگا۔ ماہواری کے بعد کمزور عورتوں کا علاج، ان کو چاہیے کہ گڑ اور سونٹ کا قہوہ بنا کر پئیں، کیونکہ اس سے ان کے اندرونی نظام میں پیچیدگیوں کے مسائل ختم ہوں گے اور ماہواری کے دوران کمزوری نہیں ہوگی۔ صبح کو دہی کھانے سے یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ صبح کے وقت درخت کے ساتھ لٹکنے سے قد چھوٹا نہیں ہوتا۔ صبح کو لمبے لمبے سانس لے لینے سے کبھی دمہ کا مرض نہیں ہوتا۔ سرسوں کے تیل میں کیسٹر آئل ملا کر بالوں میں لگانے سے جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور بال جلدی لمبے ہو جاتے ہیں۔ اگر کھانسی سے شفا چاہتے ہیں تو دودھ میں تھوڑی سی ہلدی شامل کر کے پی جائیں۔ اگر طاقت میں کمی محسوس ہونے لگے تو مصری کی ڈلی کھا جاؤ۔ اگر خون کم بنتا ہو اور بلغم زیادہ ہو تو شلجم اور چنے کھا لیا کرو۔ پوری زندگی توانا، طاقتور اور خوشحال رہنا چاہتے ہیں تو یہ کام ضرور کریں۔ روزانہ ایک دیسی لہسن ضرور کھائیں۔ ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے کا استعمال لازمی کریں۔ ناشتے کے وقت ایک سیب کا استعمال کریں۔ گھی کی روٹی کی بجائے خشک روٹی استعمال کریں۔ دن میں 12 گلاس پانی ہر صورت پئیں۔ پلکیں لمبی کرنے کے لیے کیسٹر آئل روزانہ پلکوں پر رات کو سونے سے پہلے لگانا چاہیے۔ سفید مرغ گھر میں پالنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں۔ گندم کے آٹے کی روٹی کھانے سے معدہ مضبوط ہو جاتا ہے، جبکہ سفید آٹے کی روٹی سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آنکھوں پر مسکارا اور نکلی پلکوں کے استعمال سے آنکھوں کی بینائی کمزور اور آنکھوں میں مختلف قسم کے انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ میک اپ کا زیادہ استعمال کرنے سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہونٹوں پر زیادہ لپسٹک کے استعمال سے ہونٹوں کا قدرتی رنگ کالا پڑ جاتا ہے۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ملا کر پیتے ہیں ان کے پیٹ میں جمع ہوئی چربی میں کمی آنے لگتی ہے، موٹاپے سے چھٹکارا مل جاتا ہے اور قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ کھیرا کھانے سے جلدی بڑھاپا نہیں آتا۔ خشک روٹی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ زیادہ بحث کرنے سے عقل میں کمی آتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں 90% لوگ دانت صاف کرنے اور ٹوتھ پیسٹ لگانے سے پہلے اپنے ٹوتھ برش کو گیلا کرتے ہیں۔ جو عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کی اولاد خوبصورت پیدا ہو، اس کو چاہیے کہ حمل ٹھہرنے کے 3 ماہ بعد اس میں مبارک یا مصوروں کو سوتے وقت 369 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ بچے کی پیدائش تک اسے پڑھتی رہیں۔ انشاءاللہ جو بچہ یا بچی پیدا ہوں گے وہ نہایت خوبصورت اور صحیح سلامت پیدا ہوں گے۔ یاد رکھیں ماں کا دودھ بچے کے قدرتی کھانے سے بھی بڑھ کر ہے۔ وقت بڑی ظالم چیز ہے، یہ کلائیوں سے گھڑیاں اور چوڑیاں لے جاتا ہے اور جوریاں دے جاتا ہے۔ جو عورت بانجھ ہو 10 دن روزانہ 1000 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک سموسہ یا رول کو ہضم کرنے کے لیے کم از کم 2.5 کلومیٹر تک بھاگنا ضروری ہوتا ہے؟
ایک تحقیق کے مطابق چینی اور دودھ کے بغیر کافی کا مناسب استعمال دانتوں کو خراب اور کمزور ہونے سے بچاتا ہے۔ بلیک کافی دانتوں پر جراثیم اور تہ نہیں جمنے دیتی۔ رات کو سونے سے قبل دودھ پینا بہت مفید ہے، اس سے نیند بھی بہتر آتی ہے۔ اگر دودھ میں ہلدی ملا کر پیا جائے تو یہ بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو گلے میں خارش ہو رہی ہے تو اپنے کان میں خارش کریں۔ ورزش کرنے سے انسان دبلا نہیں ہوتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانوں کے پھیپھڑے ایک سائز کے نہیں ہوتے؟ دل کی جگہ بنانے کے لیے دایاں پھیپھڑا بڑا اور بایاں چھوٹا ہوتا ہے۔ رزق کو تنگ کر دینے والے گھر کے کام، بچے ہوئے کھانے کو گندی نالی میں ضائع کرنا، گھر میں پرندوں کے لیے دانہ پانی نہ رکھنا، کمرے کے اندر مکڑی کے جالے کو نہ اتارنا، گھر میں آئی بلی کو مار کر گھر سے بھگا دینا، گھر میں آئے مہمان سے برا سلوک کرنا، گھر میں عورت کا اونچی آواز میں بات کرنا۔ انار کا استعمال شوگر اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ رات کو قطرے آنے کا علاج، رات کو ٹھنڈے پانی میں ادرک ڈال کر پئیں۔ سبزیوں میں توری استعمال کریں۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز زیادہ کھائیں۔ بند گوبھی کے پتوں کی چائے بنا کر پئیں۔ حمل کے دوران پیٹ پر پڑنے والے نشانات سے بچنے کے لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ حمل کے دوران پیٹ پر سرسوں کے تیل میں لیموں ملا کر 3 سے 4 مرتبہ دن میں مساج کرے۔ ایسا کرنے سے پیٹ پر خارش نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہاری بیماری اور اس کی دوا نہ بتا دوں؟ تو سن لو کہ تمہاری بیماری گناہ ہے اور تمہاری دوا استغفار ہے۔ اگر آپ کو جلد کی کسی بیماری کا مسئلہ درپیش ہو تو کھانے میں لہسن کی مقدار بڑھا دیں۔ گرم تیل سے مالش کرنے سے پٹھوں میں دوران خون بہتر ہوتا ہے۔ گرم پانی میں پھٹکری یا پتھری نمک ڈال کر پاؤں پر بیٹھ جائے۔ پھٹکری اور پتھری نمک سوزش کو کم کرنے میں بہت فائدہ مند ہے۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے، معدہ خراب ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکال لیں۔ اس میں قدرے پیسی سیاہ مرچ، زیرہ اور نمک ملا کر پینا بہت مفید ہے۔ کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔ دل کو ہمیشہ تندرست رکھیں۔ پریشان کرنے والی باتیں نہ سوچیں۔ دماغ کو پرسکون رکھیں۔ ذہنی دباؤ کو فوراً کم کریں اور گھبراہٹ کو اپنے قریب مت آنے دیں۔ کبھی بھی معدے کی جلن کا مسئلہ ہو تو فوری علاج کروائیں۔ شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھیں۔ روزانہ ورزش کریں۔ یادداشت بڑھانے والی چند غذائیں، روزانہ ہر کھانے میں ادرک کا استعمال کریں۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے کا معمول بنا لیں۔ روزانہ بلا ناغہ 3 پستہ بادام کھائیں۔ پودینے کی چٹنی زیادہ استعمال کیا کریں۔ گاجر کا حلوہ بھی ذہانت کے لیے مفید ہے۔ دار چینی گیس کو دور کرتی ہے۔ دار چینی چکنائی کو کم کرتی ہے۔ دار چینی کھانا وقت پر ہضم کرتی ہے، کینسر سے بچاتی ہے۔ دار چینی پیٹ کے درد کو مات دے دیتی ہے۔ دار چینی السر سے نجات دیتی ہے۔ گلے کی سوزش کو کم کرتی ہے، قوت حافظہ بڑھاتی ہے۔ وزن کم کرنا چاہتے ہو تو 3 چیزیں روزانہ کھا لیا کرو: لیموں، بند گوبھی کے پتے اور کھیرے۔ نظر بد کا روحانی علاج: 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر
بچے کے سیدھے گال پر دم کریں، دوسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر الٹے گال کی طرف، اور تیسری مرتبہ پڑھ کر اس کی پیشانی پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ نظر اتر جائے گی۔ شروع میں 3 بار درود شریف، 1 بار اعوذ باللہ اور 1 بار سورہ کوثر سے قبل پوری بسم اللہ پڑھنی ہے۔ ستر پر سوتے وقت پانی کا چھینٹا مارنے سے دل کے دورے سے حفاظت ہوتی ہے۔ نہانے سے پہلے غیر ضروری بالوں پر سرسوں کا تیل لگانے سے شرمگاہ کی بدبو کم ہو جاتی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد سوتے رہنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جو عورتیں روزانہ سیڑھیاں چڑھتی اور اترتی ہیں ان کو گھٹنوں کے درد کی شکایت کم ہوتی ہے۔ برف والا پانی پینے کی عادت ٹانگوں میں درد کی وجہ بنتی ہے۔ جو عورت الٹا ہو کر سوتی ہے اس کی چھاتی کا شیپ خراب ہو جاتا ہے۔ اندھیرے میں نہانے کی عادت اپنا لی جائے تو ڈر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ بس میں سفر کرتے وقت چپل اتار دینے سے ٹانگوں میں درد جیسے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔